بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہیں رفعت سراج، اس کی یہ 50ویں ایپیسوڈ ہے، اور آپ لوگوں کو ہوگا کہ اس کی کتنی ایپیسوڈز رہتی ہیں، تو اس کی ایپیسوڈز مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ابھی کتنا رہتا ہے ناول۔ آئی تھنک تو کافی زیادہ ہی رہتا ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ باقی آپ لوگ کہیں گے کہ ڈیوریشن کم ہے، تو پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو 30 منٹ کی یا 30 سے زیادہ منٹ کے دو پارٹس دیے تھے۔ اب میں کیا کریں، پہلے 30 مطلب 1 گھنٹے سے آلموسٹ 1 گھنٹہ یا 6 منٹ کی ہوتی تھی، اب کیا کیا کہ میں نے 27 منٹ 22 منٹ یا 30 منٹ سے کم کی 3 ایپیسوڈز اسی لیے کیے ہیں تاکہ زیادہ ہو جائے کم نہ ہو، اور اس طرح سے میرے لیے بھی تھوڑا ایزی ہو جائے گا 3 ایپیسوڈز آپ لوگوں کو دینا۔ تو وہ میں لگا دیتی ہوں پریمیئر پر، تاکہ اگر میں بھول بھی جاؤں تو آپ لوگوں کو مل جائے۔ اسی لیے پریمیئر پر میں اس لیے لگاتی ہوں کیونکہ سم ٹائم میں بزی ہوتی ہوں، مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا، تو میں جب بھی فری ہوتی ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میں پہلے سے ہی اس کو لگا دیتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ میری وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ مجھ سے یہ بھی کہنے کہ رد ناول کا میں سٹارٹ کروں، تو یار ابھی پتہ ہے کیا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو سارا کچھ مینیج کرنا ایک طرح سے مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی مجھے مالا ناول کا بھی ہے کہ وہ بھی میں سٹارٹ کروں، اور بھی بہت سارے ناولز ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، بس میں سٹارٹ نہیں کر پا رہی۔ ایکچولی میں ایک پرسن ہوں اور اتنے زیادہ ناولز ہیں تو ان کو سب کو مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور پھر جو مین چینل ہے اس کے لیے میں ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو ایک ناول کمپلیٹ ناول ضرور سناتی ہوں تاکہ آپ لوگ ڈیلی بیسس پر اس ناول کو سنیں، لیکن آپ کا رسپانس زیادہ اچھا نہیں ملتا مجھے، لیکن بہت کم لوگ، اب دیکھو 23,000 سبسکرائبرز ہیں، اس میں سے صرف اگر 3-4 ہزار لوگ ہی سن رہے ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے ڈیموٹیویٹ تو ہوں گے نا۔ 10,000 لوگ بھی نہیں سنتے ہیں یار، تو اس طرح سے میرے اکاؤنٹ کی ریچ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ لوگ مجھے بس اچھا رسپانس دیا کیجیے، پینڈنگ پر مت رکھا کریں تاکہ مجھے آپ لوگوں کا ساتھ ساتھ رسپانس ملتا رہے۔ آپ لوگوں کو میں میسیج وہ کمنٹ ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ یار اچھا یہ سن رہے ہیں، تو ان کا رسپانس بھی آ رہا ہے، جو جیسے میری تھنکنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی بھی ہوتی ہے، تو مزہ آتا ہے ایسے۔ تو آپ لوگ جو بھی میں سلسلے وار ناول شروع کروں اس کے ساتھ ساتھ مجھے رسپانس دیا کریں تاکہ مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے اور آپ لوگوں کو سننے میں بھی مزہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ محتربہ نامی بلا کیا کرتی ہے۔ اور تیمور علی خان تھکے تھکے قدموں کے ساتھ گہری سوچ میں مستغرق بابا صاحب کے کمرے کی طرف آئے تھے۔ دستک بھی اس انداز میں دی تھی گویا ہاتھوں میں کوئی وزن اٹھا رکھا ہو۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ بابا صاحب کی آواز میں بھی تھکن واضح تھی۔ تیمور علی خان اندر داخل ہو گئے۔ بابا صاحب نیم دراز حالت میں حقے کا پائپ منہ سے لگائے دروازے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ تیمور علی خان کو دیکھ کر ایک دم چونک سے گئے۔ آؤ تیمور، ہم تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کہ جانے تم اس وقت کیا کر رہے ہو۔ یہ تمہارے ہاتھ میں چابی ہے، کہیں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے الجھ کر بیٹے کی شکل دیکھی۔ تیمور علی خان نے چونک کر اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا۔ اوہ، یہ اسی شکی القلب اور منحوس کے کمرے کی چابی ہے، ہمیں دھیان ہی نہیں رہا، دروازہ کھلا چھوڑا ہے، کہیں وہ فرار نہ ہو جائے، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ چلنے لگے۔ رہنے دو، ہم ماما کو بلاتے ہیں، وہ تالا لگا کر آئے گی، بے فکر رہو، وہ فرار نہیں ہوگی، اس کے انداز فرار ہونے والوں کے سے نہیں۔ ہم نے تو تالا اس لیے ڈالا ہے کہ اسے یاد رہے کہ اسے تمام مراحت واپس لے لی گئی ہیں، اب اس کی حیثیت وہ نہیں جو پہلے تھی۔ بابا صاحب، آخر آپ اس کی خال کیوں نہیں اتروا دیتے جسے بس مصلحتیں روکے ہوئے ہیں؟ آپ اتنا ضبط کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے شلہ صاحب کے ساتھ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہے، کچھ وقت جاتا ہے، کریں گے اس کے ساتھ بھی حساب کتاب۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ آپ کے انداز سے ظاہر ہے کہ آپ کو ہم پر کتنا اعتماد ہے۔ یاور بھائی تو ہمارے سگے بھائی ہیں، آپ کو کیا پتہ بے اعتباری ہمیں کس عذاب میں ڈالے ہوئے ہے۔ وہ بہت شکستہ لہجے میں باپ سے مخاطب تھے۔ حوصلہ رکھو تیمور، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا صاحب نے شفقت کے ساتھ بیٹے کو تسلی دی۔ ہم نے زندگی میں کبھی گالی نہیں سنی، یہ اتنی گندی گالی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے۔ اس لڑکی کے بارے میں سب کے اندازے غلط ہو گئے۔ وہ ہماری 7 پشتوں میں ایسا فتنہ نہیں گزرا، مگر انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ بابا صاحب نے وثوق سے کہا۔ مگر کیسے؟ یاور بھائی نے تو حد ہی کر دی ہے، وہ ہماری بھابھی ہیں، ہم انہیں اتنا جانتے ہیں، ان کی تو بیوی ہیں، ابھی تک نہیں پہچانے؟
کوئی بات نہیں، دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کو جڑ بنیاد کے ساتھ پہچان لے۔ بائبل تو ایک ہی نازل ہوئی تھی، پھر اس کی کئی شکلیں کیسے ہوگی؟ اس کی جتنی شکلیں وہ سب حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے ہی موموم ہیں، باہر کے آدمیوں سے نہیں۔ یوحنا کی بائبل کچھ بتاتی ہے، عقی کی بائبل کچھ کہتی ہے۔ یہ تو حواری تھے، پیغمبر کے ساتھ تھے، کیا یہ بھی پیغمبر کو نہیں سمجھتے تھے؟ ورنہ آسمانی پیغام کہیں شکلوں میں کیسے تبدیل ہو جاتا؟ یہ بات انہونی تھی کہ بغیر باپ کے انسان کا جنم کیسے ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آئی تو حسب بے توفیق دماغ کو استعمال کر کے حقیقت مسخ کر دی۔ سب کے پاس الگ الگ دماغ ہے، سب اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ تم سوچنے سے بدگمان ہونے کی بجائے اسے ہمدردی محسوس کرو، اصل عذاب تو اس کی جان پر پڑا ہے۔ تیمور علی خان باپ کے قریب ہی جا بیٹھے تھے۔ بابا صاحب نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر بڑے تحمل سے سمجھایا تھا، انشاءاللہ وہ جلد آ جائے گا۔ اچھا ہے، تنہا ہوگا تو سہولت سے خود فکر کرے گا کہ وہ مزید گویا ہوئے۔ بابا صاحب آپ سے ایک بات کرنا ہے۔ اصولاً تو کوئی ٹینشن والی بات موجودہ صورتحال میں کرنا ایک مجرمانہ فعل ہے، مگر جو بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کا تعلق موجودہ صورتحال ہی سے ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئے۔ بابا صاحب نے بیٹے کے لب و لہجے سے کچھ پا لیا تھا، ان کی حواس ایک دم مرتکز ہو گئے کہ حوالہ موجودہ صورتحال کا ہے۔ ہاں ہاں کہو۔ وہ بظاہر بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ ہم ایک نافرمانی کر بیٹھے ہیں، شاید آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں۔ وہ پھر رک گئے۔ دلاور علی خان پل کے جھپکنا بھول گئے۔ ان کا لاڈلا بیٹا نافرمانی کا اعتراف کر کے کون سی اعصاب شکن خبر سنانے جا رہا تھا کہ ہمیشہ ان کی ناراضگی پیدا ہونے کا امکان کسی چھوٹی موٹی بات سے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ بولے نہیں بلکہ تیمور علی خان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بابا صاحب، ہم وہاں لندن میں شادی کر چکے ہیں۔ دراصل صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ہمیں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے۔ کمرے میں شور مچاتا سناٹا متحرک ہو گیا۔ بابا صاحب نے 2-3 مرتبہ حقہ گڑگڑایا۔ کون ہے وہ؟ آخر کار ان کی آواز کمرے میں گونجی۔ بالکل سپاٹ لہجہ تھا۔ انگریز ہے، ماں سوئس ہے، باپ انگریز تھا۔ تیمور علی خان کی آواز مجرموں کی طرح دھیمی تھی۔ تھا کیا مطلب؟ بابا صاحب کا انداز ہنوز سپاٹ تھا۔ وہ فوجی تھا، جہاز کے ایک حادثے میں چل بسا تھا۔ وہ ایک لینڈ لارڈ کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ اس کے علاوہ اس کی 3 بہنیں ہیں۔ صورتحال کیا تھی؟ اس مرتبہ بابا صاحب کے انداز میں عجلت تھی۔ اس کی ماں نے وہیں دوسری شادی کر لی تھی۔ جس شخص نے اس نے شادی کی تھی اس نے وراثت میں ملنے والی دولت کے لالچ میں دوسری شادی کر لی تھی، مگر پراپرٹی ہماری وائف کے نام ہے۔ جب یہ بات کھلی تو وہ ہماری وائف کے ساتھ چالے چلنے لگا۔ اسے مدتوں دور افتادہ فارمز میں رکھا گیا۔ اس کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی گویا وہ زیر حراست ہو۔ وہ ہم سے جونیئر ہے۔ ہماری ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ سب لوگوں پر اس کا تاثر لینڈ لیڈی کا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ گارڈز ہوتے تھے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ در حقیقت وہ گارڈز اس کے سوتیلے باپ کے مسلط کردہ تھے، یعنی ایک خاموش دھمکی اس کے ساتھ چلتی تھی۔ وہ اس قدر شاطر ذہن کا آدمی ہے، اپنے ہاتھ صاف رکھتا ہے۔ قانون کو جل دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی ماں کی حیثیت اس کے ہاتھ میں کھلونا کسی تھی۔ وہ تو اتنی خوفزدہ تھی کہ یہ تمام حقائق اس نے ہمیں لکھ کر بتائے تھے، زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ کہتی ہے مجھے تو ہر وقت محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دیوار سے کان لگائے کھڑا ہو اور ہر وقت گن پوائنٹ پر ہو۔ بابا صاحب نے ہنکارا بھرا۔ کیا نام ہے لڑکی کا؟ لیزا۔ ہمارا مطلب ہے لیزا ہینڈسم براؤن۔ کیا تم نے اس سے چرچ میں شادی کی ہے؟ دلاور خان نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ کیا مطلب؟ تیمور علی خان خود سمجھے نہیں۔ ہمارا مطلب اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پہلے اس نے اسلام قبول کیا، بعد میں ہمارا نکاح اسلامک سینٹر میں ہوا تھا۔ انہوں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ مگر پھر اس کا نام مسلمانوں والا کیوں نہیں؟ بابا صاحب کے پرسکون سے انداز سے تیمور علی خان کے اعصاب کا تناؤ ڈھیلا پڑنے لگا۔ نام تو اس کا ہم نے عائشہ رکھا ہے، بس وہ عادتاً مجھ سے لیزا نکل جاتا ہے۔ وہ قدرے جھجک کر گویا ہوئے۔ اور تم اسے اتنے خطرات میں چھوڑ کر یہاں آرام سے اتنا وقت گزارتے ہو، پھر تم سے اسے شادی کر کے کیا فائدہ ہوا؟ دلاور علی خان نارمل انداز میں کہہ رہے تھے، جیسے ان کے درمیان کوئی انوکھی یا غیر معمولی بات نہ ہوئی ہو۔ اسے بچپن ہی سے نفسیاتی مریضہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کی عملی پاور 0 ہو کر رہ گئی تھی، وگرنہ وہاں قانونی تحفظات حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ خود ذہنی طور پر مضبوط اور پر اعتماد ہو۔ ہم نے اپنی ذمہ داری خوش اسلیبی سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا وہاں ایک ہم وطن دوست ہے، باہر اطلاع کیا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی پاکستانی ہے، وہاں ہم اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیزا بھی انہی کے پاس ہے۔ جس ڈاکٹر نے اس کا نفسیاتی علاج کیا اس نے قانونی تحفظات حاصل کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
اب لیزا خود بھی اتنی پراعتماد ہے کہ پرابلم فیس کر سکتی ہے، وہ تو یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ہم اس مرتبہ اسے یقین دلا کر آئے ہیں کہ حویلی میں اس کی جگہ بنا کر ہی لندن واپس جائیں گے۔ کئی مرتبہ ہم نے کوشش کی مگر اماں کی وجہ سے ہر بار رک جاتے تھے، وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کی صحت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج سے پہلے ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، پھر آپ خود ہی اماں جی کو ہینڈل کر لیں گے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، ہم ان سے براہ راست بات کریں گے ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے اس قدم سے آپ کو صدمہ ضرور پہنچا ہوگا، مگر بابا صاحب شادی تو انسان کا سب سے زیادہ پرسنل معاملہ ہوتی ہے اور دو انسانوں نے ایک ساتھ عمر گزارنی ہوتی ہے، انٹرفیئر کرنے والوں کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ تیمور علی خان نے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کا بھی بندوبست کیا۔ بابا صاحب نے انکارہ بھر کر رکا گڑگڑایا۔ صدمہ تو ہمیں واقعی ہوا ہے کہ ہمارا عزیز ترین بیٹا گھر بسا کر بیٹھ گیا اور ہمیں پتہ تک نہ چلا۔ اپنے بچوں کی باراتیں لے جاتے ہوئے ماں باپ کے جو احساسات و جذبات ہوتے ہیں، وہ خوشی جو دلہا کے باپ کو ہوتی ہے، وہ تو ہر باپ کا آسمانی اور جائز حق ہے۔ بڑے انتظار کے بعد ماں باپ وہ دن دیکھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اس سے محروم ہونا بڑی کمی رہ جاتی ہے بیٹے زندگی میں۔ مقام شکریہ ہے کہ تم نے ولایت میں بھی نام و نسب والوں ہی سے رشتہ جوڑا۔ اگر کسی درجہ سوئم کی لڑکی کو بیوی بنا لیتے تو شاید یہ راگ دکھ ہمیں قبر میں لے جاتا۔ جو ہوا سو ہوا، اب کیا کریں کیا کہیں۔ اتنا بڑا طوفان حویلی میں اٹھ چکا ہے کہ ہر طوفان اس سے چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ تم ایسا کرو، جتنی جلد ہو سکے عائشہ کو حویلی میں بلوا لو، اب یہ بہت ضروری ہو گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یاور سے کسی طرح رابطہ ہو اور ہم اسے تمہاری لو میرج کی اطلاع دیں۔ اب یہ فتنہ بہت آسانی سے رفع کیا جا سکتا ہے۔ تیمور علی خان کی سمجھ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ اتنی اہم خبر پر دلاور علی خان نے اس سے صبر و سکون کا مظاہرہ کیوں کیا۔ ان کی لو میرج تو حویلی کے حق میں غیبی امداد ثابت ہو رہی تھی۔ مدتوں سے مجھے ذہنی دباؤ کا شکار تھے، وہ ایک دم ہوا ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا وہ گھٹن سے نکل کر اچانک کسی پرفضا مقام پر آ گئے ہو۔ ہم لیزا کو ابھی فون کر کے خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ چاقو چبند کھڑے ہو گئے۔ عائشہ کو بابا صاحب نے ٹوکا۔ سوری۔ تیمور علی خان قدر جھیم گئے، پھر باہر نکل گیا۔ بادشاہ والی کہانی سنائیے اماں جی۔ باری اماں جی کے بازوؤں میں مچل گیا۔ دن میں کہانیاں نہیں سناتے بیٹے، راستہ بھول جاتے ہیں، رات کو سنائیں گے کہانی۔ اماں جی نے پیار سے اس کی پیشانی پر سے بال سمیٹے۔ یاور کو تو دن میں کہانی نہیں سنا دی تھی اماں جی کبھی بھول سے۔ روپا دیوی نازنین کے سر میں مساج کر رہی تھی۔ ماما بلی ہال کمرے کے دروازے کے قریب بیٹھی بیٹھی دھل کر آئے ہوئے کپڑے گن رہی تھی۔ خالہ گمسم بیٹھی چھالیاں کتر کتر کر بٹوے میں ڈال رہی تھی۔ اماں جی آپ بولو تو میں پاؤں پڑ کے آپ سے بڑے خان سے معافی مانگ لوں، اللہ سے دعا کرنی ہوں، اللہ میرا وہ پردہ ڈھک لے گا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ اماں جی نے خالہ کو ٹھوکا مار کر اشارہ دیا کہ نازنین موجود ہے، خاموش رہو۔ کیوں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آفت تو ہم پر ٹوٹی ہے، نازنین نے تڑک کر کہا۔ خالہ پھڑپھڑا کر رہ گئی، مگر اماں جی کی تاکید کے سبب خاموش رہی۔ ہماری تو عقل حیران ہے، یاور جیسا سوبر بندہ، آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ ایسے تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ تم اپنے دماغ پر زور مت ڈالو، بچی پر برا اثر پڑے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ بچی صرف میری تو نہیں اماں جی، جو اچھے برے اثر کا صرف میں ہی سوچوں۔ وہ بہت جھنجھلاہٹ اور بدمزاجی کا شکار ہو رہی تھی۔ ماں کے کام بڑے ہیں، اس لیے درجے بھی بڑے ہیں، اللہ تمہیں ہر طرح کی خوشیاں دے، آمین۔ اماں جی کسی بات سے دل نہیں بہل رہا، عجیب سے وسوسے ستا رہے ہیں۔ وہ ایک دم شکستہ خاطر نظر آنے لگی۔ ماشاء اللہ، بھرے گھر میں بیٹھی ہو، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ تسلی دینے سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کم ذات سے میری ایک مرتبہ بات تو کرائی اماں جی، ذرا پوچھوں تو اوقات بھول کر مالک پر ریجھ گئی، تیمور پر ریجھ جاتی، وہ تو اکیلے اور فارغ ہیں، میرا میاں ملا تھا پھانسنے کو۔ نازنین کی ذہنی حالت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو زچگی سے ذہنی اور جسمانی کمزوری، دوسرے یہ اتنی بڑی پریشانی، جب تک نوزائیدہ بچے کا باپ بچے کے چہرے پر مسکراتی نظر نہ ڈالے، بچے کی ماں کی تھکن نہیں اترتی۔ بچہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی قبول کر لیا جاتا ہے، جب بھی تو اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جذباتی موڑ ایسے ہیں جن سے گزرے بغیر اندر کی تشنگی دور نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا اولی بولی بولنے لگی؟ اماں جی بھونکچا سی رہ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں میری بچی، تو کہے تو قسم اٹھا لوں۔ اماں جی اپنی جگہ سے اٹھ کر نازنین کے قریب چلی آئی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اتنا تو خیر میں محسوس کر سکتی ہوں، جو بات بھی ہے وہ آپ کو، بابا صاحب کو اور تیمور کو پتہ ہے، مگر میں تو اپنا ذہن دوڑا دوڑا کر تھک گئی، سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ نازنین نے سر تھام لیا۔ وہ کیا بات ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ماما اس بحث میں
गिनती भूल गई। एक लहजे को सास बहू की तरफ देखा, फिर दोबारा से कपड़े गिनने लगी। रूपा देवी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई कि कब नाज़नीन अपना थामा हुआ सर आज़ाद करे और वो फिर से मसाज शुरू करे। अम्मा जी, छोटी दुल्हन आपसे लड़ाई कर रही हैं। बारी अम्मा जी के पुष्ट पर खड़ा हुआ था और कदरे परेशान को नदाज में दोनों को देख रहा था। अम्मा जी ने उसे खींचकर अपनी गोद में भर लिया। माँ सदके, नहीं बेटे, लड़ाई तो गंदे लोग करते हैं, हम तो बात कर रहे हैं। छोटी दुल्हन कह रही थी, यावर खाना रास्ता भूल गए। आपने उन्हें दिन में कहानी सुनाई थी अम्मा जी। वो अटक अटक कर बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। एक लम्हे को वो सब दम बखुद हो गई। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए, कितना ज़हीन है, हर बात पर ध्यान देता है। अम्मा जी ने उसका मुंह चूम लिया। खाला सोलह ने मुंह ढक कर बेख्तियार रोने लगी। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दे, वो फितना मैं ही लेकर आई थी। सोलह ने बच्चों से कई गुजरी हो गई। पैगंबरों के यहाँ भी सिर्फ पैगंबर नहीं हुए, लूह का बेटा भी नाफरमान था जिसे अल्लाह ने तूफान में गर्क कर दिया था। वो कौन सा तेरी औलाद है जो तुझे कोई कहेगा कि ठीक से नहीं पाली, और वो भी बच्ची है, बेवकूफ़, कम अकल। अपनी कम अकली का एहसास होगा तो खुद ही माफ़ी मांगेगी, शर्मिंदा होगी। चाहे मैं इतने में बर्बाद हो जाऊं। नाज़नीन तलखी से गोया हुई। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, उससे तुझे उम्र भर खुशियाँ मिले, आमीन। बुरी बात बेटी, ऐसे नहीं कहते, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। उन्होंने नाज़नीन के हाथ थाम लिए। जब ही तो आप खुद धोखा देने की आदी हैं, खुद को धोखा देने की आदी है। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भाग नहीं जाती। भाभी प्लीज़, आप अम्मा जी से इस तरह बात नहीं करें, ये भी आपकी तरह बहुत परेशान है। तैमूर अली खान अंदर दाखिल हुए। कोई बात नहीं बेटे, बेटी है ये मेरी, इसका दिल ठिकाने नहीं है, मैं इसकी बातों का बुरा नहीं मानती। अम्मा जी ने बहुत दिल सोजी से कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने निकसिक से दुरुस्त तैमूर अली खान की तरफ देखा। जी, हमको हाट जा रहे हैं, पता लगा यावर भाई परसों वहाँ पहुँचे। अच्छा। अम्मा जी के चेहरे से खुशी छलकने लगी। वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करना और यावर से मेरी बात ज़रूर कराना। जी ज़रूर, इंशाल्लाह, बस हम आपको यही इत्तला देने आए थे। ठीक है, जाओ, खैर की खबर लाओ, अल्लाह की अमान में दिया। काका जान, यावर खाना रास्ता भूल गए। अम्मा जी ने उन्हें दिन में कहानी सुनाई थी, है ना अम्मा जी? बारी ने बड़ी संजीदगी से कहा। तैमूर अली खान ने उलझी हुई नज़रों से माँ की सिम देखा। काका जान, मैं भी आपके साथ चलूँगा, यावर खाना का हाथ पकड़ कर ले आऊँगा, मुझे रास्ता पता है। बारी अम्मा जी की गोद से निकलकर तैमूर अली खान के सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें हम ले आएंगे, आप यहाँ रोशी के पास रहो, वरना वो रोने लगेगी। उन्होंने उसका सर छू कर कहा। काका जी, रोशी आइसक्रीम क्यों नहीं खाती? आइसक्रीम तो अच्छी होती है, उसने कदर परेशानी से पूछा। जब वो आपकी तरह भागने लगेगी तो आइसक्रीम भी खाएगी, और लेग पीस भी, वो उसकी बात काट कर बेताबी से बोला। ओह श्योर पार्टनर, ज़रूर खाएगी। अच्छा, हम चलते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खाला आप सबका ख्याल रखिएगा। वो खाला सोलह आने से मुखातिब हुए। बेटे, मैं तो यहाँ किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं हूँ। वो रंधे हुए गले से मुखातिब हुई। ऐसा नहीं सोचिए, कोई बात नहीं। अच्छा अम्मा जी, भाभी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ काका जान, बारी बड़ी बुर्दबारी से मुखातिब हुआ। खुदा हाफिज़ पार्टनर, अम्मा जी को परेशान नहीं करना, ठीक? वो बाहर निकल गए। चलो शुक्र है, ये तो पता चला कि वो कहाँ है। अम्मा जी ने सुकून का सांस लिया, मगर नाज़नीन का चेहरा उसी तरह बेतहस्सुर रहा। जब से लड़कियां रोशन आरा तज़ईन कहीं ये घर बिल्कुल ही सोना हो गया। अम्मा जी आलिम ताब से मुखातिब हुई। बाबा साहब ने बुलाया आपको, वो कह रहे हैं शाम की चाय आप उनके कमरे में ही पिए। आलिम ताब ने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी सोच से बाहर आकर सास को पैगाम दिया। अम्मा जी का ध्यान पूरी तरह मुतरबा की तरफ गया। क्या कुछ बोल पड़ी जैतून बानो, क्यों उसे कमरे में बंद कर रखा है, कहीं नहीं जाने कि वो। अम्मा जी, किसी फितने के साथ इतनी नरमी रियायत नेकी नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। आग लगा रही है वो हवेली में, और आप हैं कि? आलमताब की आवाज़ से नाराज़गी वाज़े थी। अम्मा जी बच्चे की तरह घबरा कर चुप हो गई। अच्छा, मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, अपने बाबा साहब को कहलवा दो, आती हूँ अभी, वो धीमी आवाज़ में कहकर वज़ू के लिए चल पड़ी। आलमताब रूपा देवी को बुलाकर बाबा साहब के पैगाम पहुँचाने लगी। अम्मा जी ने असर की नमाज़ के बाद मामूल के मुताबिक तस्बीह पढ़ी, अपने कामते दिल को करार मिलने की दुआ की, और बाबा साहब के कमरे में आ गई। आओ रईसा की माँ, बहुत देर लगा दी, नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मा जी ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए नज़रें झुकाकर जवाब दिया। आओ बैठो, बहुत सी बातें जमा हो गई हैं जो आपसे करना है। बाबा साहब ने अपने पहलू में बैठने का इशारा किया। इतने से दिनों में कहीं बातें जमा हो गई, वो बड़े मुअद्दबाना और हयामेज़ लहजे में पूछ रही थी। एक तो आप सारी उम्र शीशे का सामान बनी रही, आपसे कोई बात करना तो हर तरफ से इंतज़ाम करना पड़ता है। बाबा साहब ने आज वाकई झला कर कहा था। अम्मा जी सहम कर रह गई।
کوئی شکایت ہو گئی مجھ سے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ دلاور علی خان ابلتے ہوئے جھاگ کی طرف پھر بیٹھنے لگے۔ رئیسہ کی ماں، یہ دنیا مشقت کا ہے، ہر وقت مرضی کی خبریں نہیں آتی۔ یہاں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یہ انسان کی تقدیر ہے اور ایسا قیامت تک ہوگا۔ اب ہم ہیں، اللہ نے غنی کر دیا ہے، مگر اور دوسری الجھنیں ہمارے ساتھ ہیں جو بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ غنی ہونے کا احساس تک مٹا دیتی ہیں۔ مال و دولت کے ڈھیر ہونے کا سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے۔ ہزار طرح کے جھمیلے ہیں، دشمنیاں ہیں تو ان کے اپنے ڈھنگ، دوستیاں تو علیحدہ آزمائش، دوستی دشمنی یار ماری کے ساتھ ساتھ اولاد کے مسئلے مسائل۔ کہیں یہ سب نہیں ہے تو روٹی کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، کہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے تو بے اولادی کا دکھ ہے۔ زندگی میں مسئلے مسائل تو چلتے رہیں گے، انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اب کیا ہو گیا؟ اماں جی کا دل کام گیا، بات سے پہلے اتنی لمبی پیش بندی، اللہ خیر کرے۔ کچھ نہیں ہوا، خبر تو اچھی ہے۔ اب آپ برا بنا لو وہ دوسری بات ہے، دلاور علی خان نے کہا۔ اماں جی کے دل کو کچھ تقویت پہنچی، وہ خبر کا انتظار کرنے لگی۔ ماشاءاللہ ہمارے 4 بیٹے ہیں، 3 بچوں کی آپ براتیں لے گئی، اللہ نے بڑی عزت دی، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر تیمور اپنی پسند سے وہیں ولایت میں شادی کر لے تو کیا حرج ہے؟ وقت اور زمانہ صرف ہمارا نہیں، ہمارے بچوں کا بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر کسی مشین کے ذریعے آپ کو ٹھیک ٹھاک بتا دیا جائے کہ آپ کا بچہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر چکا ہے تو یہ بات خوشی کی ہونا چاہیے، نہ کہ افسوس کی۔ بچوں کی خوشیاں تو ماں باپ کی عمر بھر کی کمائی ہوتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ شیخ رفیع کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ اس کی مرضی پر خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، مگر یہ کیسا ستم ہے، میں اپنی آنکھوں کی نازے کی دلہن سے کبھی دل کی بات نہ کہہ سکوں گی، وہ تو انگریزی بولے گی۔ وہ آنکھوں پر آنچل رکھ کر رونے لگی، وہ اپنے دکھ پر کسی اور بہانے سے رو رہی تھی۔ دلاور علی خان نے انہیں شانوں سے تھام لیا۔ ہمارا بیٹا انگریزوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، عقل کا کورا نہیں ہے، وہ اسے اردو سکھائے گا، وہ آپ سے اردو میں بات کرے گی۔ آپ کو بھی تو ہم ریاست و امور سے یہاں لائے تھے، کیا چھٹی ہوئی اردو بولتی تھی، اب کس طرح مقامی بولی بولتی ہیں کہ اپنی اصل زبان بھول چکی ہیں۔ ہمارے رشتے پر آپ کی بھابھیوں اور بہنوں نے کتنا اعتراض کیا تھا کہ نسلاً افغان پٹھان کو بیٹی دے کر آپ کے گھر والے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ ان کی تو عقل موٹی ہوتی ہے، گھر میں فارسی امیز پشتو بولی جاتی ہے، جبکہ آپ کو اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ ہمارے خاندان میں آپ کے علاوہ کوئی باہر کی عورت نہیں تھی، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس خاندان کی نہیں ہو؟ دلاور علی خان مزاج آشنائی کے سبب جن دلائل کو استعمال کر رہے تھے اس سبب اماں جی بہت پرسکون اعصاب کے ساتھ ہمتن گوش تھی۔ پھر آپ مجھے لندن بھجوا دیجیے تیمور کے ساتھ، خود اپنے ہاتھوں بیاہ لاؤں گی شیخ رفیع کی لڑکی۔ بس آج کے بعد شیخ رفیع کی لڑکی کا ذکر ان معنوں میں حویلی میں نہیں ہوگا، ختم کرو اس قصے کو رئیسہ کی ماں، دلاور علی خان نے قطعیت سے کہا۔ پتہ نہیں اس کی عادتیں کیسی ہوگی، ان کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا، خلاف توقع، خیر پر عجیب طرح کی بے اختیاری تھی۔ وہ تو دلاور علی خان کا پرسکون انداز اور بیٹے کی حمایت میں دلائل کے ساتھ کی گئی پیش بندی کی وجہ سے ان کے اوسان خطا نہیں ہوئے تھے، مگر جانے کیوں اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ رئیسہ کی ماں، تمہارے بیٹے کا گزر اس کی عادتوں سے ہو سکتا ہوگا، تبھی تو اس نے اپنا اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، انہوں نے سمجھایا۔ اماں جی سر جھکا کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ آپ نے اس طرح کی باتیں کبھی پسند نہیں کی، سچی کہیے، جب آپ کو پہل یہ خبر ملی ہوگی تو کیا آپ کو صدمہ نہیں ہوا ہوگا؟ حالانکہ میرے حساب سے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد گویا ہوئی تھی۔ دلاور علی خان جو واب میں خاصی دیر خاموش رہے۔ آپ ہماری شریک حیات ہو، شریک راز ہو، اللہ سے دعا ہے کہ وقت آخر یہیں اخلاص بھرا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ ایک بات بتا رہے ہیں آپ کو۔ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوب کر مخاطب ہوئے تھے جب زیتون بانو نے ہمارے سامنے زبان کھولی اور بعد میں تیمور نے اس پر الزام لگایا۔ آپ کے سامنے تو ہمارے دل کو بہت وسوسوں نے گھیر لیا تھا، یہی خیال دل میں جم رہا تھا کہ تیمور سے غلطی ہو سکتی، ورنہ ایسی کمزور و بے سہارا لڑکی ہمارے سامنے اس طرح کی جرت کم از کم نہیں کر سکتی۔ یقین جانو رئیسہ کی ماں، اس رات ہم ایک لمحے کو بھی نہیں سوئے، اگرچہ ہم نے مصلحتاً یہی ظاہر کیا تھا کہ ہم تیمور کو بالکل بے قصور مان چکے ہیں، جو خطا ہے اسی لڑکی کی ہے۔ اس مضبوط وسوسے کے پیچھے بھی بہت سی حقیقتیں ہیں۔ تیمور ماشاءاللہ موجود لوگوں میں سب سے حسین جوان مرد ہے، انگلستان میں رہتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے، اس پر کسی کا دل آ جانا ایسی کوئی انہونی بات نہیں۔ نازنین ہو کے زیتون بانو، یہ کم عمر لڑکیاں، غلطی ہو سکتی ہے،
اللہ سے پناہ مانگتی ہوں خان صاحب، نازنین ایک ہیرا ہے جو ہمیں نصیب سے ملا ہے۔ اماں جی تھرا کر رہ گئی، دلاور علی خان جیسے حوصلے وہ کہاں سے لاتی؟ آپ بات تو مکمل ہونے دو، خیال ہی تو ہے، اسے تو آ کر گزرنا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ہماری مدد کی، تیمور کی شادی کے بعد سامنے آ گئی۔ اب یہ خبر آپ حویلی کے چپے چپے پر پھیلا دیں کہ تیمور اگلے ماہ اپنی دلہن انگلستان سے لا رہے ہیں۔ تیمور خود بخود تمام الزامات سے بری ہو رہا ہے رئیسہ کی ماں۔ اب اس لڑکی کو یہ بتاتے ہی بن پڑے گی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، وہ کیا چاہتی ہے۔ اب صرف اور صرف یاور کا انتظار ہے، سوچنے کا مقام ہے، جس بات نے وسوسے کی شکل میں کئی راتیں ہمیں جگائے رکھا۔ یاور کی کیا حالت ہوگی، بات بنتے دیر لگتی ہے نہ بگڑتے، آسمان سے فرشتے نہیں آتے ثبوت و گواہی لے کر۔ ہمیں اس کی اتنی فکر ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کم حوصلہ ہوتا تو شاید خود کو گولی مار لیتا، بس اسی فکر نے چین حرام کیا ہوا ہے۔ دلاور علی خان کی پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئی، اماں جی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اللہ میرے بچے کا حامی و ناصر ہو، وہ بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تیمور گیا ہے تو ہے کوہاٹ، بتا رہا تھا کہ پتہ چلا ہے یاور وہاں ڈپٹی کے ڈاک بنگلے میں ہے، اللہ کرے وہی ہو، ہمارے سروں سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ میں تو زیتون بانو کو کراچی میں صابرہ کے پاس ہی بھیج دوں گی، وہیں ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہم خود طے کر لیں گے کہ اسے کس مقام پر رکھنا ہے۔ خواہ کچھ ہو، باری اب اس کے ساتھ نہیں رہے گا، ہم خود اس کی پرورش کریں گے۔ وہ سورنا نسل کا پٹھا ہے، ہم الٹی سیدھی گود میں اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دلاور علی خان نے بیوی کی بات کاٹ کر تفصیلاً کہا۔ وہ اسے بہت یاد کرتا ہے، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ ہم اسے سب کچھ بھلا دیں گے، آپ فکر نہ کرو۔ کم عقل ہے، معافی مانگ لے تو معاف کر دیجیے گا۔ ضمانت قبل اس گرفتاری کے انداز میں سفارش کی گئی۔ رئیسہ کی ماں، جرم کا نتیجہ خود اپنی گنجائش بتا دیتا ہے، حقیقت کو سامنے آنے تو دو۔ وہ دور خلا میں کوئی نوشتہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، بس دھیان رہے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ہم بھی بال بچوں والے ہیں، انہوں نے قدر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے بچے اپنے اپنے کام بھول کر در بدر ہیں۔ دلاور علی خان نے کھوئے کھوئے انداز میں بیوی کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیمور نے اطمینان دلایا ہے کہ لڑکی اچھے باپ دادا کی اولاد ہے، مسلمان ہو چکی ہے، عائشہ نام رکھا ہے۔ تو کیا نماز انگریزی میں پڑھتی ہوگی؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ جب آئے گی تو پوچھ لینا، نماز تو سب کو ایک ہی طرح پڑھنا ہوتی ہے، خواہ انسان کسی قوم کا ہو۔ خیر قرآن تو میں اسے خود پڑھاؤں گی، ساری حویلی کی لڑکیوں کو قرآن میں نے ہی پڑھایا ہے۔ وہ خاصی پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ اچھی بات ہے۔ دلاور علی خان نے حقے کا پائپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ آپ کہاں چلی؟ چائے نہیں پئیں گی؟ وہیں دیکھنے جا رہی ہوں، کیا کر رہی ہیں ماما بلی؟ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے چل پڑی، مگر ایک گہری سوچ کا عکس ان کی چال سے واضح تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی سسپینس والی سٹوری ہو گئی اور سمجھ نہیں آ رہی۔ آف کورس ایٹ دی اینڈ طلاق تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ مر جائے گی یا پھر اس کی شادی تیمور علی خان سے ہوگی؟ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔